یہ مسجد ہے، شوٹنگ گھر نہیں ہے. پرمیشن ہے تو اب پھر تو شوٹنگ گھر بنا دو اس کو. آپ لوگ ایسا شوٹنگ نہیں کر سکتے. پھر مسجد میں نماز پڑھنے کیسا آئے گا آدمی؟ نہیں کیا؟ ارے ٹرسٹی کا تو پھر پکچر کا سباس گھائی سب کو دے دو نا یار، ڈائریکٹر کو دے دو. ایسا لیڈیز جینٹس کوئی بھی آئے گا ایسا شوٹنگ کر رہے ہو، صحیح نہیں ہے. کیا یہ بھی دن اب دیکھنا باقی تھا کہ اب مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں فلمیں بنائی جائے گی اور اللہ کے گھر میں فلمیں بنانے والوں کو اجازت دی جائے گی، پرمیشن دی جائے گی، اور ہیرو ہیروئن کو فلمیں بنانے کے لیے مسجد میں اب انٹری دی جائے گی. کیا مسجد میں اب فلمی سین فلمائے جائیں گے؟ کیا اللہ نہ کرے آگے چل کر ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر کوئی ایکٹر کوئی ایکٹریس ڈائلاگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ویسے تو آئے دن دل دکھانے والے ویڈیو سامنے آتے رہتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد بہت دل دکھتا ہے، دیوار پر سر مارنے کو دل ہوتا ہے. لیکن کچھ ویڈیوز دیکھ کر کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. دل و دماغ میں شرم و حیا کا ایک طوفان ابلنے لگتا ہے. خبروں کی مانے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو ممبئی کے کسی مسجد کا ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. ایک مسجد کے ٹرسٹی یا مسجد کے ذمہ دار سیٹ صاحب نے مسجد میں فلمی شوٹنگ کی اجازت دی. جب اس مسجد کے خادم یا مؤذن سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سیٹ صاحب نے اجازت دی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ خاموش ہو جائیے. آپ کو یقین نہیں آتا نا؟ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو پہلے دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. یہ مسجد ہے، شوٹنگ گھر نہیں ہے. پرمیشن ہے تو اب پھر تو شوٹنگ گھر بنا دو اس کو. آپ لوگ ایسا شوٹنگ نہیں کر سکتے. پھر مسجد میں نماز پڑھنے کیسا آئے گا آدمی؟ نہیں کیا؟ ارے ٹرسٹی کا تو پھر پکچر کا سباس گھائی سب کو دے دو نا یار، ڈائریکٹر کو دے دو. ایسا لیڈیز جینٹس کوئی بھی آئے گا ایسا شوٹنگ کر رہے ہو، صحیح نہیں ہے. ہاں سیٹ کا آرڈر ہے تو سیٹ کا ایسا جو مسجد میں آرڈر دے دے کچھ بھی. مسجد میں کوئی بھی شوٹنگ کا آرڈر دے کیسا رہے گا یار؟ ارے ٹرسٹی اگر ٹرسٹی بول دے گا اس کو میدان بنا دو، میدان بنا دے گا. ارے نہیں ہے تو محلہ والا مل کے چلا لیں گے ہم لوگ یار. ٹرسٹی کا ضرورت تھوڑی ہے، محلہ والا مل کے ہم لوگ کر لیں گے. مسجد ہے، خدا کا گھر ہے. ٹھیک ہے ہاں چلانا نہیں چاہیے تو آپ لوگ کو دینا نہیں چاہیے، کر دیں. تو ہم بولیں گے تو وہ مسجد بول دیں گے، وہ کریں گے تو بولیں گے مسجد میں مت چلاؤ. دیکھیے اسلام میں مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی عظمت ہے. یہ اللہ کی بندگی، ذکر، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا مقام ہے. جس جگہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، بندگی کے سجدے کیے جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اس طرح زمین کے ٹکڑوں کا بھی نصیب ہوتا ہے. ہر زمین کے ٹکڑوں کے مقدر میں اللہ کا گھر بننا نہیں ہوتا. اللہ پاک زمین کے جس حصے کو چاہتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے چن لیتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا اور دمکتا ہوا دیکھتے ہو، آسمان والے زمین پر قائم مسجدوں کو اسی طرح روشن اور منور دیکھتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر کا کام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا. لیکن افسوس آج بہت ساری مسجدیں جاہلوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، جنہیں مسجدوں کے تقدس کا پتہ ہی نہیں. وہ اللہ کے گھر کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر ان جاہل سیٹوں سے سوال پوچھنے کی ہمت تک باقی نہیں رہی ہے. یاد رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں صرف مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ کمیونٹی سینٹر ہوا کرتی تھی. ہر وہ کام جو انسانوں کے، مانوتا کے اور لوگوں کے بھلائی کے لیے ہوا کرتے تھے، وہ سارے کام مسجدوں سے ہوا کرتے تھے. میں آپ کو بتا دوں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے امت کی حلال کمائی کا بہت بڑا حصہ مسجدوں میں یعنی اللہ کے گھر میں لگا ہوتا ہے. لیکن 24 گھنٹوں میں صرف 1 یا 2 گھنٹے مسجدوں کو نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد تالا لگا دیا جاتا ہے. اور ایسا صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہی ہوتا ہے، جبکہ امریکہ، یورپ جیسے ملکوں میں مسجدیں بھی ہے اور کمیونٹی سینٹر بھی ہے، جہاں سے بہت سارے بھلائی کے کام اور انسانیت کی خدمت کے کام ہوتے ہیں، اور مسجدیں 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے. مسجدوں کو لے کر میرے ذہن میں ہمیشہ سے کچھ باتیں ہیں. اگر مسجدوں کے ذمہ دار اور مسجدوں میں چندہ دینے والے اس کام کو کرے تو مسجدوں کا صحیح حق ادا ہوگا، اللہ کے گھر کا صحیح استعمال ہوگا. جس طرح مسجدوں میں امام اور مؤذن کے روم بنائے جاتے ہیں، گھر بنائے جاتے ہیں، کیا ٹھیک اسی طرح عام غریب لوگوں کے لیے مسجد کو لگ کر ہی، مسجد کے کمیٹی کے انڈر ہی ایک الگ چھوٹا سا ایک کلینک، ایک دواخانہ کیوں نہ بنایا جائے، جہاں محلے کے غریب لوگ بنا کسی ذات اور مذہب کو دیکھے ہوئے ان لوگوں کا، غریب لوگوں کا مفت یا کم قیمت پر علاج ہو، جہاں پر انہیں مہنگی دوائیاں مفت یا کم قیمت پر دی جائے، اور بڑے آپریشن کے لیے یا بڑے علاج کے لیے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ مسجد کی ہی کمیٹی ہو اور مسجد کو لگ کر ہی ایک آفس ہو، جہاں پر روزانہ محلے کے تحقیق کر کے جو غریب، واقعی میں جو سچ میں غریب اور نادار اور ضرورت مند لوگ ہیں، مہینے میں ایک بار کیوں نہیں ہوتا مسجد سے ہی ان کو راشن تقسیم کیا جائے، بیواؤں کی داد رسی کی جائے. اسی آفس میں ایک میرج بیورو بھی ہو، جہاں سے بن بیائی، مطلقہ اور بیواؤں کے گھر بسانے کا انتظام کیا جائے، غریب بچوں کی شادیوں کا انتظام کیا جائے، اجتماعی شادیاں کی جائے، اور لوگوں کے فیملی میٹر بجائے کورٹ کچہری اور پولیس تھانے جانے کے اسی مسجد کے آفس میں ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں سلجھائے جائے. اجتماعی زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات جمع کر کے یہ فلاح و بہبود اور انسانیت کے کام، بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، مگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. جب اتنے فلاح و بہبود کے اور انسانیت کے اور مانوتا کے کام مسجد سے اور اللہ کے گھر سے، جو بالکل اللہ کے گھر کا حق ہے، جو کرنا چاہیے، جو ہونا چاہیے، جب ہوگا تو کوئی مسجد کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا، اور کوئی انگلی کیا آنکھ بھی اٹھائے گا تو مسجد کے محلے والے ایک دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن افسوس، کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم صرف مسجدیں سجا رہے ہیں. ایسی کئی مسجدیں ہیں جہاں پر یعنی ٹوائلٹ اور باتھ روم میں ماربل لگائے جا رہے ہیں، سلور اور گولڈن کلر کے نل لگائے جا رہے ہیں، اور قالین بچھائی جا رہی ہے، اور پوری مسجد کو ماربل اور اے سی کا بنایا جا رہا ہے، جبکہ اسی محلے کے غریب اور نادار اور ضرورت مند لوگ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے. ایسے سارے کام بنا مذہب اور بنا دھرم دیکھے ہوئے اگر ہم انسانیت کے اور مانوتا کے کام مسجد سے کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ یہ مسجد کا صحیح حق بھی ادا ہوگا، اور اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہوں گے. دوسرے مذہب کے اور دوسری قوم کے لوگ یہ کام بہت بہتر انداز میں کر رہے ہیں، اپنے مندروں سے، اپنے چرچوں سے، اپنے آشرموں سے انسانیت اور فلاح بہبود کے کام کر رہے ہیں. لیکن ہزاروں مسجدیں
اور لاکھوں کروڑوں نمازی اور اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد ایک مسجد بنتی ہے اور مسجد بنی ہے، لیکن ہماری قوم بے یار و مددگار ہے۔ کچھ جاہل مسجدوں کے ذمہ دار اور سیٹوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی نیتوں کی خرابی کی وجہ سے پتہ نہیں ہم لوگ کب ہوش کے ناخن لیں گے۔ مجھے آپ آج 2 رائے دیجئے کمنٹ سیکشن میں۔ اس مسجد کے بارے میں بھی آپ کا کیا کہنا ہے، یعنی اس مسجد والوں کے بارے میں جنہوں نے فلمی شوٹنگ کی مسجد میں اجازت دی؟ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اور دوسرا، جو میں نے آج مسجد سے ریلیٹڈ جو کام بتائے ہیں، جو فلاح بہبود کے اور انسانیت کی خدمت کے، کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ دونوں آپ کی رائے بہت قیمتی ہوں گی میرے لیے، تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تو آپ ضرور اپنی رائے دیں گے، میں اسے امید کرتا ہوں۔